جنگ یمامہ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیڈرشپ میں مسلمان تو جنگ جیت گئے، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہوا اور صرف 13,000 مسلمانوں کی فوج نے مسلمہ کی 40,000 فوج کو شکست دے دیا۔ جنگ جیتنے کی خبر جب مدینہ پہنچ گئی تو مسلمانوں نے انہیں بہت ہی سیلیبریٹ کیا اور بہت خوش ہو گئے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس جنگ میں آلموسٹ 700 صحابہ حافظ قرآن تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اگر اسی طرح حافظ قرآن دنیا سے جاتے رہے یا شہید ہوتے رہے کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان ایک دن قرآن کی سیکوینس کی وجہ سے اختلاف میں پڑ جائے اور ڈیوائیڈ ہو جائے اور کرسچینز اور یہودیوں کی طرح بہت ساری فرقوں میں بٹ جائے۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان کی کتاب تورات صرف اور صرف اللہ نے 40 ہی دنوں میں نازل فرمائی، لیکن قرآن 23 سالوں تک توڑے توڑے حصوں میں نازل ہوتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرسچینز اور یہودیوں کی آسمانی کتاب کا چینج ہونے کا اچھی طرح پتا تھا، تو انہوں نے پہلے سے قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے اسٹرکٹ سسٹم بنائے۔ قرآن کا سب سے پہلا نازل ہونے والا لفظ اقرا تھا، مطلب ریڈ، لیکن اس ٹائم مدینہ میں ایسے لوگ بہت کم تھے جو قرآن کو لکھ اور پڑھ سکتے تھے، لیکن پہلے سے اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کو پڑھنا لکھنا آتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ ٹرسٹڈ صحابہ کو قرآن لکھنے کے لیے سلیکٹ کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی کوئی آیات نازل ہوتے تھے تو وہ سب سے پہلے ان پڑھی لکھی لوگوں کو بلاتے تھے اور ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھ کر سناتے تھے اور ان کو یہ بھی بتاتے کہ کون سا آیات کون سی سورہ میں لکھنا ہے اور کس آیات کے بعد لکھنا ہے، جسے وہ پڑھے لکھے لوگ بہت کیئرفلی لکھتے تھے۔ تو اس کے بعد وہ پڑھے لکھے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آیات دوبارہ سناتے تھے اور اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دور کر دیتے تھے۔ اسی طرح قرآن کو 2-3 بار ریوائز ہونے کے بعد قرآن باقی مسلمانوں کو پہنچایا جاتا تھا۔ پڑھے لکھے لوگ تو بہت کم تھے، تو اسی طرح باقی صحابہ نے قرآن کو سننے کے ساتھ ساتھ اسے زبانی یاد کرنا بھی شروع کیا اور بہت سال مکہ میں قرآن اسی طرح لکھوایا گیا۔ لیکن مدینہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر قرآن لکھوانے کا ایک پراپر سسٹم بنا دیا۔ مدینہ میں پڑھے لکھے لوگ مکہ سے بھی کم تھے، لیکن مدینہ میں مسلمانوں کو ایک فائدہ یہ ہوا کیونکہ وہاں پہلے سے بہت سارے یہودی آباد تھے، کیونکہ یہودیوں کی کتابوں میں پہلے سے یہ بتا دیا تھا کہ بہت جلد مدینہ کے آس پاس ایک نبی آنے والے۔ اس لیے ہجرت سے 500 سال پہلے جب فلسطین کے علاقے میں رومن امپائر نے یہودیوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا تو اس میں سے بہت سارے یہودی فلسطین چھوڑ کر عرب کی طرف آنے لگے اور مدینہ اور اس کے آس پاس آباد ہونے لگے۔ یہودیوں کی آسمانی کتاب تورات ایک کتاب ہونے کی وجہ سے ان میں ایجوکیشن کی اہمیت عربوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، جس سے مدینہ کے لوگوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے یہودیوں کی ایجوکیشن سسٹم سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی بہت کوشش کی۔ انہوں نے بہت سارے ٹیلنٹڈ اور جوان مسلمانوں کو بچپن سے ہی یہودیوں کی اسکول میں بھیجا تاکہ وہ ان سے پڑھنا لکھنا اور دنیا کی باقی نالج حاصل کر سکے۔ ان جوان صحابہ کا کام یہ تھا کہ وہ کوئی بھی کاروبار نہ کر اور صرف ایجوکیشن حاصل کر سکے۔ یہ اس طرح تھا جیسے کہ آج اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ دی جاتی ہے۔ آج کل تو یہ عام بات ہے، لیکن اس ٹائم یہ بہت یونیک بات تھی۔ ان سلیکٹڈ صحابہ میں ایک کا نام تھا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے یہودیوں سے صرف عربی نہیں بلکہ یہودیوں کی لینگویج ہبریو، ایران کی زبان فارسی اور یہاں تک کہ گریک زبان بھی سیکھی، اور اس کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل اسکرائب بنے۔ قرآن کی نازل ہونے والے آیات کو لکھنا اور باقی بادشاہوں کو لیٹر لکھنا ان کا ایک امپورٹنٹ رول تھا۔ یہ گروپ کچھ اسٹیمیٹ کے حساب سے 75 تک جا پہنچا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کے اندر ان ینگ ایجوکیٹڈ صحابہ کے لیے ایک پورشن بنایا۔ وہاں وہ جوان صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے، اسے پراپر لکھتے اور باقی مسلمانوں کو پہنچاتے۔ جنگ بدر ہجرت کی 2 سال بعد ہوئی تھی اور ان میں مسلمانوں نے پہلی بڑی فتح حاصل کی تھی۔ ان میں مسلمانوں کے ہاتھ بہت بڑی قیدی بھی آئی۔ ان میں بہت سارے قیدیوں سے فدیہ لے کر تو رہا کر دیا گیا، لیکن کچھ قیدی ایسے تھے کہ وہ رہائی کے لیے فدیہ نہ دے سکتے، تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپشن دیا کہ اگر وہ 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے تو مسلمان انہیں رہا کر دیں گے۔ اور اسی طرح مدینہ میں مسلمانوں نے اپنا سکولز بنانا شروع کر دی۔ ان ایجوکیٹڈ صحابہ کا کام یہ تھا کہ وہ مدینہ کے ڈاکومنٹس اور رجسٹریشن
پاپولیشن بھی سنبھالتے تھے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے مدینہ کی پاپولیشن بھی کاؤنٹ کیا تھا، اور یہودیوں کی طاقت کو ٹیکل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک بازار بنایا تھا۔ ان کی سارے ڈاکومنٹیشن یہی ایجوکیٹڈ اسٹوڈنٹس کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں یہ سسٹم ایسا چلتا تھا، مطلب قرآن کو کیئرفلی لکھا جاتا، اسے پڑھا جاتا، اور بہت سارے صحابہ اسے زبانی یاد کرتے، اور قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری سال تک نازل ہوتا رہا۔ اس وجہ سے قرآن کو ایک کمپلیٹ کتاب کی شکل میں لکھنا امپاسبل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی کچھ عرصے بعد جنگ یمامہ میں آلموسٹ 700 صحابہ شہید ہو گئے جو حافظ قرآن تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اسی طرح اگر حافظ قرآن شہید ہوتے گئے اور دنیا سے چلے جائے، اور آنے والے وقت میں قرآن ایک کمپلیٹ بک کی شکل میں موجود نہ ہو، تو ایسا نہ ہو کہ مسلمان ایک دن قرآن کی سیکوینس کی وجہ سے اختلاف میں پڑ جائے اور ڈیوائیڈ ہو جائے۔ تو وہ سیدھا خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور انہیں کنونس کیا کہ ایٹ لیسٹ ہمیں ایک قرآن ایسا لکھنا چاہیے جس کا سیکوینس اسی طرح ہو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اس پر کسی کا کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ پہلے تو خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایسا کرنے سے بالکل انکار کر دیا اور کہا کہ میں ایسا کیوں کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہو۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی اور ان کو کرسچینز اور یہودیوں کی کتابات اور انجیل کی مثال بھی دی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہونے کے بعد پہلے تو بہت ٹائم تک تورات اپنی صحیح فارم میں موجود نہیں تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے 800 سال بعد اور آج سے 2600 سال پہلے جب بنی اسرائیل فلسطین کے علاقے میں آباد تھے تو ان پر بیبیلونین کنگڈم نے حملہ کر دیا اور پورے فلسطین کو اسپیشلی جیروسلم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد اسرائیل کی طاقت ٹوٹ گئی۔ بیبیلونین کنگڈم کے بادشاہ بخت نصر کو یہودیوں سے اتنے سخت نفرت تھی کہ انہوں نے یہودیوں کی سارے ٹیمپل جلا دی اور اسی طرح تورات بھی جلا دی۔ مطلب دنیا میں ایک ٹائم ایسی آیا کہ دنیا میں ایک بھی تورات موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد یہودیوں نے تورات کو زیرو سے واپس لکھ دیا اور اسی تورات کو بالکل صحیح قرار دیا، اور اسی طرح کرسچینٹی میں بھی بائبلز کے بہت سارے ورژنز ہیں جن کو چرچ نے ہی کچھ کو صحیح قرار دیا ہے اور کچھ کو غلط۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باتیں سنائی تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنونس ہو گئے اور فوراً قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں لکھنے کا آرڈر دے دیا۔ انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو انچارج بنا دیا، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے خود ہی ٹرین کیا تھا۔ اس ٹائم مدینہ میں ایٹ لیسٹ 25 صحابہ ایسے تھے کو قرآن زبانی یاد تھا، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انڈر ایک ٹیم بنائی اور قرآن کو جمع کرنے کے لیے ایک اسٹرکٹ سسٹم بنائی، جن میں سب سے پہلے سارے حافظ قرآن کی آیات پڑھ کے سناتے، پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں لکھا ہوا قرآن کے ساتھ میچ کیا جاتا۔ اسی طرح قرآن کی ایک ایک آیات کو بہت کیئرفلی لکھا جاتا اور یہ سارا کام مسجد نبوی کے اندر سارے مسلمانوں کے سامنے کی جاتی تاکہ کوئی بھی مسلمان کو کوئی شک و شبہ نہ ہو، اور اسی طرح آخر کار قرآن کو ایک سیکوینس کے ساتھ کمپلیٹ بک کی شکل میں لکھا گیا۔ یہ قرآن لکھنے کے بعد مدینہ کی کسی بھی صحابی کو اس پر اختلاف نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے اس قرآن کی سیکوینس پر راضی تھے۔ جب یہ قرآن کمپلیٹ ہو گیا تو قرآن کو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا گیا، اور اگر کسی بھی مسلمان کو قرآن کے بارے میں جاننا ہوتا تو وہ آ کر اسی قرآن سے ویریفائی کرتا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یہ قرآن دوسرا خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنٹرول میں آیا، اور ان کے بعد ان کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس چلا گیا۔ قرآن کی ساری آیات ایک سیکوینس میں اس قرآن میں جمع ہونے کے لوگ اپنے قرآن کو اس قرآن سے ویریفائی کرنے کے لیے آنے لگے، اور بہت سالوں تک یہ ایسے ہی چلتا رہا جب مسلمان پورے عرب کو فتح کر چکے تھے، اور یہاں تک کہ رومن اور پرجن امپائر کو بھی فتح کر چکے تھے، اور دوسری طرف افغانستان اور الجیریا کو فتح کرنے میں بزی تھے۔ یہ بھی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کروں گا، تو سبسکرائب۔ تو ایک فوج رشیا کے بارڈر کے پاس آرمینیا کو فتح کر رہے تھے۔ ایک دن وہی رشیا کے بارڈر کے پاس مسجد میں نماز کے بعد کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے امام سے کہا کہ آپ نے نماز میں جو قرآن کی آیات پڑھی یہ بالکل غلط ہے، اور یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے۔ تو اس پر اور لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا امام نے جو کہا ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ ان دونوں گروپس کی مسجد میں سخت لڑائی ہونے والی تھی کہ ان کے کمانڈر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روک دیا، اور جب یہ فوج جہاد سے واپس مدینہ پہنچ گئی تو اس فوج کے کمانڈر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے بجائے سیدھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ یا امیر المؤمنین امت محمد کو بچائے، اور وہ سارے سٹوری عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی۔ لیکن اصل میں وہ دونوں گروپ صحیح کہہ رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے قرآن مکہ کی ایکسنٹ میں نہیں تھا،
बल्कि अरब के बहुत सारे लहजों में लिखा हुआ था। कुरान की इतनी लहजों की वजह से मुसलमानों में आहिस्ता आहिस्ता इख्तिलाफ बढ़ता रहा, तो उस्मान रज़ी अल्लाह ने ऑर्डर दिया कि कुरान को सिर्फ एक ही एक्सेंट में लिखा जाए और बाकी एक्सेंट को खत्म कर दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ मक्का के एक्सेंट में, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लहजा था। और उन काम के लिए उन्होंने ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और उनके अंडर दोबारा एक टीम बनाई। एक सहाबी को उमर रज़ी अल्लाह तआला की बेटी हज़रत हफ्सा की तरफ भेजा कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के टाइम में लिखा हुआ कुरान उनसे लेकर आए और इसी तरह कंप्लीटली कुरान मक्का की एंसेट में लिखवाया गया। उसके बाद पूरे एम्पायर में ऐलान कर दिया अगर किसी के पास कुरान की कोई भी नुस्खा मौजूद वो गवर्नमेंट के पास जमा कराए। और वो कुरान जो मुख्तलिफ एक्सेंट में लिखे थे उनको खलीफा उस्मान ने जमा किया और उम्मत के अंदर वो इख्तिलाफ हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उन मुख्तलिफ एक्सेंट वाली किताबों को आग लगा दी और हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। और वो कुरान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक्सेंट में लिखा गया था वो एम्पायर की मुख्तलिफ प्रोविंसेस में भेज दिया गया। जो कापीज उन प्रोविंसेस को भेजी गई उनमें से आज भी वो कापीज सही तरह मौजूद है और आज जो मुसलमान ये कुरान पढ़ रहे हैं वो यही किताब है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें कंबाइन करके एक बुक की शक्ल में लिखा और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे एक ही एक्सेंट में लिखवाया। लेकिन जिस बात से उमर रज़ी अल्लाह अन्हु डर रहे थे कई मुसलमान कुरान की सीक्वेंस की वजह से क्रिश्चियंस और यहूदियों की तरह फिरकों में ना बढ़ जाए, तो मुसलमान कुरान की वजह से फिरकों में तो नहीं बटे लेकिन बाकी चीजों में मुसलमान बहुत सारे फिरकों में बढ़ चुके। इतने सारे फिरकों के बाद भी मुसलमान एक ही चीज पर मुत्तफिक है और वो है कुरान। सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियो।